اللہ کولو ابراہیم دعا منگ رہے نے، فرمایا ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مینوں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد۔ ادھر تو کہنا پیر دیندے نے، لیکن ادھر امید لگی ہے تیرا پیر تے نبی دے پیر دی خاک برابر کوئی نہیں۔ نبی ہاتھ اٹھا کے امید لگن تو بعد اللہ کولو اپنی اولاد دی ہدایت واسطے دعاواں منگ رہے آئے، اللہ تو مینوں نیک اولاد عطا فرما۔ عرشاں تو آواز آندی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بشارت ہو گئی ہے تینوں اسی بڑا تابعدار فرما بردار بیٹا دواں گے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی الوہیت وحدانیت اللہ احکم الحاکمین واسطے
کہ جڑی عظیم ذات گنج بخش بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رحمت دو عالم امام الرسل فخر الرسل نبیاں دے تاجدار رحمت والے نبی، عظمت والے نبی، شان والے نبی، بے مثال حسن والے نبی جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے حضرات محترم ربیع الاول ذی الحجہ دا مہینہ شروع ہو چکے، اے مہینہ سانو اپنی خواہشات نو قربان کرن دا درس دیندا ہے اور ابراہیم علی نبینا علیہ السلام انہاں دی یاد تازہ کیتی جاندی ہے اس مہینے دے اندر، قربانی دا ذکر ہوندا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قربانی دا ذکر ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھول دیتا جائے۔ حضرات محترم گزشتہ 2 جمعے ساڈا موضوع چل رہے ہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ گزشتہ جمعے اسی پہنچے سی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نار نمرود دے اندر ڈالیا گیا۔ اس تو پچھلا جمعہ ساڈا اختتام ہویا سی بھئی جدو قوم میلے تے چلی گئی تے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے جھوٹے معبوداں دا سمجھو بھی کلا کما کر دیتا، تیس نیس کر دیتا، فنائیاں پٹ دیتیاں، بڑا رولا پہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑے لمحے جڑے دن میرے اللہ دی رضا واسطے نارے نمرود دے اندر گزرے نے، میری باقی زندگی اور پہلے والی زندگی دے اندر کوئی بھی ایسا وقت اتنا بڑے سکون والا نہیں آیا جتنا سکون، جتنا مزہ، جتنا اطمینان مینوں اللہ واسطے نارے نمرود دے اندر جا کے آیا۔ اپنی گل مکی سی کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد نے ویکھیا بھی میرا بیٹا بچ گیا ہے، اگ نے میرے بیٹے نو جلایا نہیں، ہلکا جا پسینہ پیشانی تے ابراہیم علیہ السلام دے اتے آیا۔ آزر جڑا سی باپ او جناب کپڑا لے کے اپنے بیٹے دے متھے تو ابراہیم علیہ السلام دے متھے تو پسینہ صاف کر رہے، پھر دعوت دیتی۔ نبی دا کم ہی یہی ہوندا ہے کہ اللہ واسطے بلانا ہے، لیکن گل نہ بنی۔ اس تو اگے نمرود دے نال نبی ابراہیم علیہ السلام دا مکالمہ اور مناظرہ شروع ہوندا ہے۔ اج انشاءاللہ اسی ایتھوں گل اگے لے کے چلیں گے اور وقت مختصر ہوندا ہے، لیکن میں کوشش کراں کہ جلدی تو جلدی ٹائم دے اندر رہندے ہویاں اسی اج اس موضوع نو نیڑے لا لئیے۔ ویسے تے کسے بھی نبی دی تسی سیرت چکو، میں کہنا کہ اللہ نے انہاں ہستیاں نو بنایا اتنی شانہ والا ہے۔ لوگ تے کہندے نے نا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ایسی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کسے بھی اللہ دے نبی نو تسی پڑھنا شروع کرو، سمجھنا شروع کرو،
دنیا دیاں سیائیاں دنیا دیاں کلمہ مک سکدیاں نے، انہاں دی سیرت دا حق ادا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اللہ فرماندے نے بھلا تسی اس شخص نو نہیں ویکھیا، بھلا اس بندے دے بارے تانوں علم کوئی نہیں کہ جنوں اللہ نے اپنی مہربانی دے نال سلطنت عطا کیتی ہے، اپنی مہربانی دے نال اللہ نے انہوں بادشاہت عطا کیتی ہے، اپنی مہربانی دے نال اللہ نے انہوں طاقت عطا کیتی ہے۔ تے جدوں میرا ابراہیم او دے نال جا کے اپنے پروردگار دیاں گلاں شروع کردا ہے، او اگوں تکبر دے اندر آ جاندا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی سن نا، نبی سن، دیکھو کافر بادشاہ کافر طاقت والا، اور ایویں چیویں نہیں کہ وابی اگے دیوبندی کھڑا ہو جائے، دیوبندی اگے بریلوی کھڑا ہو جائے، بریلوی اگے شیعہ کھڑا ہو جائے، ایویں چیویں نہیں۔ وہ خود کہندا ہے میں رب ہاں۔ حوصلہ ویکھو نبی دا۔ ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کے کافر دے اگے کھڑے نے، نمرود دا سامنا کر رہے نے، اللہ دی طرف نمرود نو بلا رہے نے۔ نمرود اگوں آکڑ کے کھڑا ہویا ہے، کہندا ہے میں رب ہاں، تو کیڑے رب دیاں گلاں کردا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ایتھوں تک پچھلی گل فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب اوئے، میرا رب اوئے۔ ابراہیم فرما رہے نے میرا رب اوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے، جڑا ماردا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو او نمرود بے ایمان جواب دیندا ہے اے کیڑی گل ہے، تیرا رب ماردا بھی ہے؟ واہ بھئی واہ۔ اللہ نے اس وقت دیاں گلاں کیتیاں۔ قرآن کہندا ہے قارون نے نمرود نے جواب دیتا قال انا احیی و امیت، جے تیرا رب زندہ کردا ہے تے ماردا بھی ہے۔ اے ابراہیم سن لے، اے کم تے میں نمرود بھی کر سکدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیویں؟ کر کے بخانا کیویں؟ زبان حال دے اندر کہن لگا ابراہیم اج تینوں منا کے بھیجاں گا، میں رباں، سارے مینوں سجدہ کر دے نے، سارے میری تابعداری کر دے نے، سارے میریاں بڑائیاں تے سناواں بیان کر دے نے، تینوں بھی اج مناواں گا۔ نمرود بے ایمان نے اپنے پیادے نو اپنے چمچے نو آرڈر دیتا جا دو قیدیاں نو بلا کے لے کے آ۔ ایک قیدی ایسا ہوئے جنہیں کچھ دنوں تو بعد رہائی پانی ہوئے، دوجا قیدی ایسا ہوئے کہ جنہوں سزائے موت دے آرڈر ہو گئے ہون، میری عدالت دے اندروں او سزائے موت دا حقدار ہو گیا ہوئے۔ او بندہ جاندا ہے جا کے دو بندیاں نو، دو قیدیاں نو لے کے آ کے کھڑا کر دیندا ہے۔ انہاں وچوں ایک قیدی ہوئے جنہوں کچھ دنوں تو بعد آزادی مل جانی ہے، قید دے اندروں انہیں آزاد ہو جانا ہے۔ دوسرا قیدی ہوئے جنہوں نمرود دی عدالت
عدالت نے سزا دے آرڈر کیتے نے اس بندے نو موت دی سزا ہونی ہے۔ قارون کہنے لگا دیکھیں ہوں ابراہیم دیکھ میں تینوں مناواں، اپنے انداز دے اندر میں کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہوئے گا اوے نمرود کیا ہو جیاں گلاں تو کر دیں، اوے میرا رب اگر نہ چاہتا تے تیرا وجود دنیا دے اندر نہیں سی ہونا۔ اللہ اکبر۔ نمرود بے ایمان نے جڑے قیدی دے آرڈر ہوئے سن اینو رہائی مل جانی ہے، صعوبت دی چکی دے اندروں ظلم دی پستی دے اندروں آزاد ہوئے گا۔ نمرود نے آکھا جلاد نو اے جڑا آزادی والا بندہ ہے نا اینو قتل کر دے، اے دا سر لا دے۔ جلاد نے فوراً قتل کر دیتا۔ پھر ایک اور بندہ جدی سزائے موت دے آرڈر نے، نمرود آکھیا اینو نہیں مارنا، اینو آزاد کیتا، انج میں زندہ بھی کرداں تے مارداں، مثالہ دے رہے۔ لیکن نبی تے نبی ہوندا ہے، اللہ دا خلیل اتھے نمرود دے دربار دے اندر ڈولدا نہیں، اللہ دا خلیل نمرود دے دربار دے اندر لرزہ تاری نہیں ہوندا، بلکہ پوری جرت تے بہادری دے نال اللہ دی الوہیت دے ڈنکے بجاندے نظر آندے نے، اللہ دی وحدانیت دیاں گلاں منواندے نظر آندے نے، کہندے نے اگر تو تیرا رب ماردا ہے، تیرا رب زندہ کردا ہے، آ بیک تے صحیح نا میں بھی زندہ کر لینا تے مار لینا، جنہیں مرنا ہوئے انہوں آزاد کر دینا، جنہیں آزاد ہونا ہوئے انہوں قتل کروا دینا، اے کم تے میں بھی کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا، اللہ نے اس وقت نو ویکھ دیاں ہویا نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے نازل ہون والے قرآن دے اندر الفاظ استعمال کیتے۔ ابراہیم کہنے نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق والوں لے کے آندا ہے، مغرب دی طرف غروب کردا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی گل کیتی، نال چیلنج دے دیتا، فاتی بہا من المغرب، اگر تو سچائیں، اگر تو طاقت والا ہے، اج رب دے فیصلے نو بدل کے وخا، سورج مغرب والوں لے کے آ۔ بے ایمان سی، سچی گل دے کے ٹھہر نہ سکیا، آخر پریشان ہو گیا۔ فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ششدر رہ گیا، جنہوں آپا کہندے ہیں وہ دے اوسان خطا ہو گئے، وہ سوچدا ہی رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اگے اللہ خود فرماندے نے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالماں نو ہدایت نہیں دیا کردا، اللہ ظالماں دے اتے مہربانیاں نہیں کردا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ نمرود نے جدو ویکھیا نا لے بھی گل تے میرے وسوں باہر ہو گئی، ہن میں مزید گلاں کراں تے جھوٹا پینا۔ میں اپنے انداز دے اندر کہنا، ہر خطیب دا اپنا ایک انداز ہوندا ہے، بھئی میں جے گلاں کراں ہور گل اگے ٹوری تے میں تے جھوٹا پہ رہا، بھئی گل تو میں پھڑیا جا رہا، میرا جھوٹ تے ابراہیم اسے ٹائم پھڑ لیندا ہے۔ اس بے ایمان نے اپنی طاقت دا استعمال شروع کیتا، اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو تنگ کرنا شروع کر دیتا، پریشان کرنا شروع کر دیتا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، قرآن پاک دے اندر آندا ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدوں کوئی جاہل توڑے نال متھا لاوے، السلام علیکم بھائی، تو جا، تو میرے کام دا نہیں،
اپنے انداز کے اندر کہہ رہے ہیں اور تو نہیں کمدا میرے، سلام کر کے سائڈ تے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اس بدبخت دیاں عادتاں ویکھیاں، ظلم کرن دیاں انتہاواں شروع ہو گئیاں، ابراہیم علیہ السلام ایک سائڈ تے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سائڈ تے ہو گئے۔ حضرت زید بن اسلم البدایہ والنہایہ دے اندر لکھے آئے، تابعی گزرے نے بڑے بڑے، زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی، جانا ذرا جا کے نمرود نو دس بھی رب میں ہاں جنہیں مینوں تیرے کول بھیجا ہے، او رب ہے، انہوں من چھڑ دے سرکشیاں، اے زندگی فضول ہے ادوں تک جدوں تک تو رب دے در تے نہیں آ جاندہ، ورنہ تیرے تو پہلے کئی رب نے بڑھا کے اجاڑ دیتے نے۔ فرشتہ کے کہندے اے قارون، اے نمرود، تو اللہ دے بوئے تے آ جا، سرکشی چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، شرک والیاں گلاں چھوڑ دے، اللہ دا منگتا بن جا، اللہ دے اتے ایمان لے آ، ابراہیم علیہ السلام دے رب دے اتے ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہوئے گا۔ ہر نبی دے اپنے اپنے دور دے اندر کلمے ہویا کر دے سی، کامیاب ہوئے گا۔ نمرود کہندہ ہے نا نا میں تیریاں گلاں دے اندر نہیں آندا۔ فرشتے نے پھر آکھیا، دیکھو اللہ دا کیسا ایک طریقہ ہے، اگر اللہ پاک فرشتے نو کوئی ڈرونی ہیبت ناک شکل دے اندر بھیج دے تو نمرود بے ایمان دی شلوار گلی ہو جانی سی، انہیں کہنا سی ٹھیک ہے جویں تو کہنا ہے میں کر لینا، لیکن عام انسان دی شکل دے اندر فرشتہ جاندہ ہے۔ پھر دوبارہ دعوت دیتی، کلمہ پڑھ ابراہیم دے رب دے اتے ایمان لے کے آ جا، کہندہ ہے نا نا میں تیریاں گلاں دے وچ نہیں آنا۔ فرشتے نے تیجی واری پھر آکھیا ابراہیم دے رب تے ایمان لے آ، اے سرکشی چھوڑ دے، زیادتی چھوڑ دے، اللہ دے بوئے تے آ جا، جیڑا تیرا بھی خالق ہے، تینوں رزق جنہیں دیتا ہے، جنہیں بادشاہت تینوں دیتی ہے، جنہیں طاقت تینوں دیتی ہے، اس رب دے بوئے تے آ جانا۔ نمرود بگڑے آئے مندانے طاقت دے کھولے، کہندہ ہے اگر اے گل ہے تو سچا ہے پھر دو دو ہاتھ کر لئیے، اپنا لشکر لیا، میں اپنا لشکر لے آنا، جنگ کر لئیے۔ آئے ہائے 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 ہائے، مناظرے تو بعد طاقت دے استعمال تے آ جاندہ ہے، انہوں اے پتہ کوئی نہیں جس رب نے تینوں طاقت دیتی ہے وہ تے خود طاقتاں دا مالک ہے، جدوں چاہے جنوں چاہے جدے تو زیادہ طاقت دے وے او دے کولوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ صبح سویرے نمرود نے سورج نکلن ٹائم اپنے لشکر نو تیار کر لیا، جمع کر لیا۔ اے تے ہے سی لشکر نمرود دا، آنا تینوں رب دے لشکر دیاں گلاں دساں کہ اس طاقتور انسان اور طاقتور لشکر دے سامنے اللہ نے کیڑا لشکر بھیجیا۔ اب دیکھو نا، اے سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے مچھر، کوئی 1-2 سینٹی میٹر کی ویلیو ہے، او دی صحت دی کی ویلیو ہے، کوئی 10 15 20 30 بھی ہون تے بندہ چٹکی نال مسل دے، اتنی طاقت ہے او دے اندر۔ لیکن میرے رب دیاں مرضیاں تے مرضیاں نے، اللہ اپنی الوہیت منوانا چاہندے نے، اللہ نے مچھراں والا لشکر بھیجیا، او دی توپ، او دے گولے، او دے تیران نیزیاں والے لشکر دے مقابلے دے اندر اللہ نے لشکر اپنا بھیجیا ہے مچھر والا، مچھراں نے حملہ شروع کر دیتا۔ تصور کرو تھوڑا جا، آپاں ایتھے بیٹھے ہیں نا، کوئی زہریلے قسم دے کوئی 100-150 مچھر، کوئی بڑے نہیں ہوندے، ایتھے آ جاننا
تے اپنا جینا حرام کر دین گے, بہنا حرام کر دینا ہے, کن تے لڑن گے, ہاتھ تے لڑن گے. 100-150 دی میں گل کر رہا ہوں. لیکن رب نے جدوں مچھراں دا لشکر بھیجیا 100-150 500 1000 لاکھ 2 لاکھ نہیں, بلکہ اتنا زبردست لشکر بھیجے آئے کہ لشکر جدوں آیا ہے سورج دی روشنی تھلے آنی بند ہو گئی ہے. یہ پتھر پال پا دینے کسے شے تے, مطلب کہ وہ درمیان فاصلہ کوئی نہیں, مچھر دے نال مچھر جڑیا ہویا ہے. ایک پاسے وہ سرکش بے ایمان دا لشکر ہے جڑا کہندا ہے انا ربکم الاعلی, مینوں سجدہ کرو, میں بڑا رب ہاں, میں بڑا وڈا ہاں, میرے کول بڑیاں طاقتاں نے, جنوں چاہواں جو چاہواں کر دیواں, پوچھن والا کوئی نہیں. دوجے پاسے وہ لشکر ہے جنوں لشکر مچھر آکھیا جاندا ہے, مچھراں نے اس لشکر دے اوتے حملہ کیتا, ایسا زبردست حملہ. اللہ فرماندے نے جدوں میں پکڑن تے آواں نا, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. تینوں تو مینوں ڈنگ مار دینے, آپ اڈا دینے ہیں, کوئی سویرے اٹھ دے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں کپڑیاں دے تھلے آیا ہوندا ہے تو وہ نشان ہوندا ہے تھوڑا جا خون دا. اینا کام کیتا ہے مچھراں نے ساڈے نال, اسی پھر بھی تنگ ہاں. او جڑے مچھر نے جڑے اللہ دے حکم دے اتے نمرود دے لشکر نال آ کے لڑے نے, اتنے زبردست اور طاقتور مچھر نے اس نمرود دی فوج دو, اس پورے لشکر نو لڑے نے, کٹنا شروع کر دیتا, کھانا شروع کر دیتا, مچھراں نے کھانا شروع کر دیتا. جسم دے اندروں ساریاں بوٹیاں ساریاں چیزاں کڈ لیاں نے, کھا کے فنا کر دیتا ہے. وہ نمرود دے لشکر دے اندر جڑے جڑے او دے سپاہی نے, انہاں دے جسم دے اندر صرف پنجرے ہڈیاں دے باقی بچ گئے نے, ہر شے فنا کر چھوڑیے. اے تے گل ہو گئی لشکر نال لشکر لڑان دی. لیکن جڑا بدبخت کہندا ہے کہ میں جو چاہواں کراں او دے نال کی کرنا ہے, ایک مچھر نو اللہ نے حکم دیتا, اے نمرود دے نک دے اندر بڑھ جا, نمرود دے نک دے اندر بڑھ جا. او مچھر نمرود دے نک دے اندر چلا گیا ہے نا, اللہ اکبر. او مچھر نے ڈسنا شروع کر دیتا ہے نا, او دا دماغ خراب ہوندا ہے. روایات دے اندر آندا ہے, احادیث دیاں کتباں دے اندر, تاریخ دے اندر آندا ہے, او مچھر جدوں او دے دماغ نو لڑدا ہے, جڑا کہندا ہے میں جو چاہواں کراں, او پھر پتہ کی کہندا ہے, جو چاہواں کراں, رب پتہ او دے کولوں کی کروا رہا ہے. جڑا ملاقات آوے, ملن والا آوے, پابندی لگی ہوئی ہے, اے تھوڑی چوک تے میرے سر تے مار. اج دے دور دی تھوڑی نہیں, اس دور دی ہتھوڑی ہے. میں ایک آثار قدیمہ دی تصویر دیکھ رہا سی, قوم سمود سی یا پتہ نہیں قوم سبا سی, انہاں دے جڑے وہ پہاڑ تراش کے اپنے گھر بناندے سن نا, سیڑھیاں جڑا سٹیپ بنے ہوئے نے, سیڑھیاں بڑیاں ہوئیاں میں ویکھیاں, جڑا ایک سیڑھی دا سٹیپ ہے نا اس تو ادھے تو بھی تھلے, یعنی 100 وچوں 30% اتے, وہ ایک سٹیپ برابر انسان دا جسم مک جاندا ہے. جنہ دے سٹیپ ایڈے ایڈے ہون, ایک قدم اتنا بڑا ہوئے کہ انسان دے قد تو بہت ہی اونچا ہوئے, جنہوں آپ کہہ دئیے کہ اے چھت جنہ قدم ہوئے, تے انہاں دے ہتھوڑے بھی پھر اونج دے ہون گے. اس صدا دے اندر نمرود بے ایمان ہلاک ہو گیا ہے. اللہ اکبر, یا حیو یا قیوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مزید وقت گزرتا گیا, عمر 40 سال دی حد تک پہنچی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام نو چھڈیا ہے, سفر شروع کیتا ہے, ملک شام دی طرف سفر شروع کیتا ہے, اپنے آبائی وطن نو چھڈیا ہے. قرآن پاک کہندا ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم.
علیہ السلام او بھی ایمان لے کے آ چکے نے. ابراہیم علی نبینا نے حضرت لوط علیہ السلام نو آکھیا اللہ دے حکم دے اتے میں ہجرت کرنا چاہنا, حالات ٹھیک کوئی نہیں, ہجرت کرنا چاہنا. اپنے آبائی علاقے دے اندروں چل کے شام وال سفر شروع کیتا ہے نا. چل دے جا رہے نے, اللہ اکبر یا حیو یا قیوم, فرمایا انہو هو العزیز الحکیم. اللہ فرماندے نے ابراہیم تو میرے نام تے سفر شروع کیتا ہے, تو میرے سہارے دے اتے اپنے آبائی علاقے نو چھڑ کے اگلا سفر ہجرت والا شروع کیتا ہے. انہو هو العزیز الحکیم. تیرا رب بڑا طاقت والا حکمت والا ہے, تیرا رب زبردست حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کیتا ہے. چل دیاں شام دے علاقے دے اندر اوتھے جا کے ڈیرا لا لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اوتھے وقت گزار رہے نے. اس دور دے اندر پھر ایک وقت آیا, انہاں جناب ابراہیم نے اپنے ذریعہ معاش نو پیڈاں تے بکریاں چارن دا شروع کم کر دیتا ہے نا. پیڈاں بکریاں چار دے نے اپنا وقت گزار رہے نے. اللہ دا نبی ہوئے پیڈاں بکریاں چار دا ہوئے 10 دا ہوئے, حرام نہیں کھانا, نظراں نیازاں نہیں لینیاں, کسے غیر اللہ دے متھے تے نہیں سر جھک, کسے غیر اللہ دی چوکھٹ دے اتے سر نہیں جھکانا. میں اللہ دا نبی ہاں, آؤ ذرا مینوں سلام کرو, میری مٹھ دے اندر 500,000 نظرانہ دیو تاکہ میں اپنا بزنس چمکاواں, تاکہ کوٹھیاں بنگلے میں لے لیواں. اس طرح ابراہیم نے نہیں کیتا. اے میرے مسلمان ویرا, تیرے تے میرے واسطے سبق ہے. ابراہیم نبی ہون دے باوجود بکریاں چرا رہا ہے, تیرے تے میرے واسطے سبق ہے. حلال روزی دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اگر تینوں جتیاں گنڈ کے حلال کمانا پوے, حرام دے قریب نہ جاویں. اگر تینوں مزدوریاں کر کے تغاریاں چک کے ریڑیاں چلا کے حلال کمانا پوے, دا نہ لاویں, حرام نہ کماویں. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے نے. پھر ایک وقت آیا مزید ہجرت شروع کر دیتی. اگے ایک جگہ پہنچے نے, اتھے ایک بادشاہ سنان بن الوان اس علاقے دے اندر جا کے ڈیرے لا لے. نال اما سارا بھی نے. وقت گزر رہا ہے, زندگی دی بہت سارے سال گزر چکے نے. جدو تے پہنچے نا تے جڑا سنان بن الوان بےمان سی نا, جدوں اللہ کسے نو طاقت دے نا گھٹ ہی لوگ ہوندے نے جڑے سانبھ لین, نہیں تے بگڑ جاندے نے. سنان بن الوان نو پتہ لگا بھی میری سلطنت دے اندر ایک ایسی فیملی آ کے آباد ہوئی ہے جدی عورت خاتون خانہ سونی ہے, خوبصورت ہے. پیغام بھیجا لیاؤ برائی دی نیت نال. اما سارا چلیاں گئیاں, جا کے سنان دے دربار دے اندر پیش ہوئیاں. او دے غلط ارادے نو اللہ نے پاش کیتا. موقع تے سزا ملی, وہ اپنے ناپاک ارادے تک نہیں پہنچ سکیا, مکمل نہیں کر سکیا. اما سارا باعزت طریقے نال واپس اپنے گھر پہنچ گئیاں. نال اللہ نے ایک لونڈی عطا کیتی جنوں ہاجرہ آکھیا جاندا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا ایتے حالات خراب نے, بادشاہ جو ہویا وقت دا ویکھو نا, اللہ دا نبی ہوئے سادہ زندگی گزار رہا, سادہ زندگی, سبحان اللہ. حالات خراب نے, پھر ہجرت کرنی چاہیے. فلسطین دی طرف ہجرت شروع کر دیتی. اللہ اکبر. وقت گزرتا جا رہا ہے.
ابراہیم علیہ السلام 70 تو کراس ہو گئے، یعنی عمر 70 سال تو اتے ہو گئے، خواہش کا اظہار کیتا، اما سارا نو میرا دل لے مینو اللہ اولاد دے دے وے۔ اج دے پیراں کول جاؤ، جا بابیاں دی دعا آئی تینوں اللہ نے منڈا ہی دینا ہی، جا لگ گیا دعاواں ساڈیاں۔ اللہ اکبر۔ اہل حدیثو تسی خوش نصیب ہو، اللہ نے تانوں اس گند تو بچایا ہے، غیر اللہ دے سامنے جان تو تانوں بچایا ہے۔ خوش نصیب ہو تسی کہ اللہ نے تانوں جدوں حاجت ہوئی ہے اپنے بوئے تے آ کے ہاتھ اٹھان دی توفیق دیتی ہے اور سمجھ دیتی ہے۔ میرا قریبی رشتہ دار ایک کہندے نے پیراں نوں منن والے، ایک کہندے نے پیر پرست، یعنی جو ہے میرا پیر ہے، بچہ نہیں ہو رہا۔ وہ کہندے نے سانوں جڑے رنگ لگے نے نا، اسی ٹھیک ہاں، ساڈا کاروبار ٹھیک ہے، ساڈے پیراں دی وجہ نال ٹھیک ہے، میں ممبر رسول تے کھڑا 1% جھوٹ دی ملاوٹ نہیں میں کر رہا۔ پیر جی پتر نہیں ہو رہا، کوئی تھی نہیں ہو رہی، کوئی دعا کرو، کوئی پھوکا شوکا مارو۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ پیرہ نے کہا جا بھائی تینوں منڈا ہوئے گا، ہو گیا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو عقیدہ پکا ہو گیا بھی جو کر دینے پیر کر دینے۔ نال جڑی ہو دی بیوی ہے وہ بھی میری قریبی رشتہ دار خود سنا رہی ہے، کہندی ہے بس جدو پیرہ نے دے دیتا نا تے بڑیاں خوشیاں ہو گئیاں تے پھر تے میں بھی منن تے مجبور ہوئی بھی پیر کر سکتے نے۔ اللہ نے اپنا آپ منوانا ہوئے نا، اللہ بڑی سیٹنگ کر دینے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ ایک چالاں تو اڈیاں نے، ایک چال میری ہے تے کامیاب میری چال ہونی ہے۔ ہن ذہن بن گیا بھی پتر تے پیر نے دیتا ہے۔ معاف کرنا کہ میں اپنے موضوع تو تھوڑا ہٹ رہا، لیکن ضروری گل ہے، پیر نے پتر دیتا ہے۔ ایک وقت آیا وہ جڑا اکلوتا بیٹا سی نا بیمار ہو گیا، دونوں میاں بیوی کہندے نے دوائی نہیں لینی، پیر پتر دے سکدا ہے تے بیماری بھی دور کر سکدا ہے۔ جدوں گئیاں نا پیر کول، فیصلہ بات دی گل ہے، پیر دا نام بھی میں لے دیواں لیکن نہیں، صحیح نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ میرا مقصد جڑا ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ پیر جی منڈا بیمار ہے، تسی پھوکا ماریا سی بچہ ہو گیا، ہن پھر پھوکا مار دیو ٹھیک ہو جائے۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی بیٹا فوت ہو گیا، مر گیا۔ وہ میری قریبی رشتہ دار دس رہی ہے خود اپنے لفظاں نال، کہندی ہے تواڈے سمجھان نال میں بھی گلاں کردا سی، آخر رشتہ داری دے اندر بندہ سمجھاندا ہے اللہ واسطے گل کرنی چاہیے، میں بھی کہندا سی بھی ٹھیک نہیں۔ وہ کہندی ہے تواڈیاں گلاں سچ مینوں ادوں لگیاں جدوں میں اپنے ہتھاں 'چ اپنا پتر مردا ویکھیا بھی اگر پیر نے دیتا ہوندا تے پیر نے بچا بھی لینا سی۔ اس تو بعد ذہن دیاں دماغ دیاں دل دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں بھی اللہ چاہے تے ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیتا، اے سارا مینو خواہش ہے اللہ مینو اولاد دے دے وے۔ حضرت سارا فرمان لگیاں میری تے عمر ہو گئی ہے بابا، اے ہاجرہ جڑی اللہ نے دیتی ہے نا سانو، اے دے نال نکاح کر لو، اللہ مہربانیاں کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ دے نال نکاح کر لے آئے نا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ نکاح تو بعد وقت گزرتا گیا، اللہ نے سن لئی، امید لگ گئی، اللہ کولوں ابراہیم دعا منگ رہے نے، فرمایا ربی حب لی من الصالحین۔ رب اے میرے پروردگار مینوں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد۔ ادھر تو کہنا پیر دیندے نے لیکن ادھر امید لگی ہے تیرا پیر تے نبی دے پیر دی خاک برابر کوئی نہیں۔ نبی ہاتھ اٹھا کے امید لگن تو بعد اللہ کولو اپنی اولاد دی ہدایت واسطے دعاواں منگ رہے آئے، اللہ تو مینوں نیک اولاد عطا فرما۔ عرشاں تو آواز آندی ہے فبشرناہ بغلام حلیم۔
حلیم، بشارت ہو گئی ہے تینوں اسی بڑا تابع دار فرما بردار بیٹا دواں گے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، خوشخبریاں ہو گئیاں۔ اللہ دے حکم نال ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ نو اور اپنے بیٹے اسماعیل نو جس بچے نو بڑیاں چاواں تے بڑیاں حسرتاں تے بڑیاں دعاواں نال منگیا، اللہ نے حکم دیتا ابراہیم دور چھوڑا۔ یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اگلے جو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دور چھوڑا اے نہیں کہ اللہ پاک اینیاں تو میں قربانیاں دے چکے ہیں، دیکھو سانو شکر کرنا سکھا رہے ہیں اللہ دے نبی، میں اینیاں قربانیاں تے دے چکے ہیں، اللہ پاک باپ تو میں وکھرا ہو گیا، اللہ پاک نمرود دے سامنے میں گیا، اوتھے مینوں بڑی جرت دا مظاہرہ کرنا پیا، اللہ پاک تیرے واسطے میں اگ دے اندر چلا گیا، اللہ پاک تیرے واسطے میں کتنی مشکلاتاں کٹیاں نے، کتنی میں ہجرت کیتی ہے، اللہ پاک مہربانی کر ہون نہیں۔ لیکن نہ، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش تے صبر کر کے سانو دسے ہے کہ میں نبی ہون دے باوجود اللہ دے آرڈر نو منن دا محتاج ہاں۔ کل نو کوئی یہ نہ آکھے کہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے پلے بھرے رہندے، میرے تو غم پرے رہندے، اے کوئی نہ آکھے۔ جدوں گل بننی ہے اللہ دے لڑ لگیاں گل بننی ہے، کملی والے محمد دے بوئے تے آ کے تابعداری کر کے گل بننی ہے۔ وقت مکمل ہویا ہے۔